بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل تاریخ اسلام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور ان کی قومیں۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ آج سیریل کی 8 نمبر قسط ہے اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کی حکمت کو۔ قرآن پاک میں بیان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59، جس کا ترجمہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکسار ہو، کیونکہ عناصر اربع میں سے مٹی سب سے نیچے ہوئی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اس سے انسان کی اصل فطرت میں 70 لوگوں کے عیوب پر پردہ رکھنے کی صفت آئے گی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا، اس لیے ان کو مٹی کا بنایا گیا تاکہ ان کی مٹی کے ساتھ قوی مناسبت ہو۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ وہ اس مٹی سے شہوت، حرص اور غضب کی آگ کو بجھا سکے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، کیونکہ عناصر اربع میں سب سے روشن آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے شیاطان کو پیدا کیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا کر دیا، اور سب سے لطیف ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتہائی شدت اور قوت عطا فرمائی، اور پانی جو بہت رقیق ہے اس سے آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کو فضا میں مہلک کر دیا، اور مٹی جو عناصر اربع میں سب سے کثیف، تاریک اور نچلے درجے میں تھی، اس سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اپنی معرفت، ہدایت، نورانیت، محبت عطا فرمائی۔ اس کو سب پرفیکٹ اور سر بلند کر دیا، تمام مخلوقات میں انسان کو سرخرو اور بلند کیا۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل 70 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے بنو آدم کو بزرگی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو اپنے مخلوق میں بہت سی چیزوں پر واضح فضیلت دی۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے میں ہزارہا حکمتیں تھیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ آل عمران 59 نمبر میں، پھر اس نے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ اس آیت پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں مذکور ہے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا کن، ہو جا، فیکون، سو وہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، حالانکہ تخلیق کن سے ہی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلق من تراب کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، پھر فرمایا کن، تو وہ ہو گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا، پھر کن فرما کر اس میں جان ڈال دی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا خلق من تراب، آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر اور وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیسے بنایا، تو فرمایا ہم نے اس سے کن کہا تو وہ ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ سن تاخیر واقع کے لیے نہیں ہے، بلکہ تاخیر بیان کے لیے ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فیکون مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یا ہوتا ہوگا۔ بظاہر فقان فرمانا یہ تھا، جس کا معنی ہے ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر اور بار اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ذوالجلال جس چیز کے لیے کن فرماتا ہے وہ لا محالہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور ہے
پھر اس نے فرمایا کن، تو وہ ہو گئے۔ کن فرمانے سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہی نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کسے فرمایا، اس سے کہا کن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا وجود علمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم اب علم تفصیلی اور وجود خارجی میں آ جاؤ۔ قرآن پاک کی سورہ سواد کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب ملائکہ مقربین بحث کر رہے تھے تو مجھے کوئی علم نہ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں وہ جماعت جو کسی ایک نظریہ اور ایک رائے پر متفق ہو جائے اور وہ جماعت دیکھنے والوں کے نزدیک عظیم ہو، جب وہ اس جماعت کو دیکھے تو سیر ہو کر اور نظر بھر کر دیکھے۔ یہ ملائکہ مقربین کس چیز میں اور کس سے بحث کر رہے تھے، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے کہ آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے، تیری تسبیح کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور رہا یہ آدم علیہ السلام، تو اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے جواب کی تقریر اس طرح کی ہے کہ عقلی اعتبار سے مخلوق کے 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ مخلوق جس کو عقل اور حکمت حاصل ہو اور اس کا نفس شوہانی نہ ہو اور ان میں قوت عذیبیہ ہو، یہ فرشتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مخلوق میں شہوت اور غضب کی قوت ہو اور اس میں عقل اور حکمت نہ ہو، یہ بہام اور حیوانات ہیں۔ نمبر 3، وہ مخلوق جس میں نہ عقل ہو اور حکمت بھی ہو اور نہ شہوت اور غضب ہو، یہ جمادات ہیں۔ نمبر 4، وہ مخلوق جس میں عقل اور حکمت بھی ہو اور شہوت اور غضب بھی ہو، اور یہ انسان اور بشر ہے۔ انسان کی تقلید سے مخلوق ایک دوسرے کی اندھی تقلید نہیں ہے، نہ تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ حیوانات اور درندوں کی صفات، بلکہ اس کی تخلیق سے مقصود علم اور حکمت کے تقاضوں کا ظہور ہے۔ اور انسان کی سرچشت میں اگرچہ شہوت رکھی گئی ہے جس کے نتیجہ میں فساد کا ظہور ہوتا ہے، اس کی سرشست میں غضب کو بھی رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ خون ریزی کرتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں عقل بھی رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کے محرک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے فرشتوں، تم نے انسان کو شہوت اور غضب کے تقاضوں کو دیکھا اور میں نے انسان میں جو عقل اور حکمت رکھی ہے تم نے ان کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ میری اطاعت اور عبادت اور تسبیح اور تقدیس تم بھی کرتے ہو، لیکن تمہارے خمیر میں اسے کوئی معنی اور مزاحم نہیں ہے، سو تمہاری اطاعت اور عبادت سے اس کی عبادت اور اطاعت زیادہ قابل قدر ہے۔ جس کے خمیر میں اطاعت اور عبادت سے معنی اور مزاحم بھی ہے۔ الملا اللہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو تخلیق آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے۔ امام ابو جعفر بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت سورہ سواد کی 69 کی تفسیر میں فرمایا الملا اللہ سے مراد وہ فرشتے جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا تو انہوں نے اس پر بحث کی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کیے جائے۔ صدی اور قتادہ سے بھی اس طرح روایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھوں سے بنانے کی تجزیہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سوال آیت نمبر 75 میں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خلقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، پھر فرمایا کن تو وہ ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر اور وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیسے بنایا، تو فرمایا ہم نے اس سے کہا کن
خلاصہ یہ ہے کہ لفظ سم تاخیر واقعہ کے لیے نہیں بلکہ تاخیر بیان کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے بلا واسطہ اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا اور فرشتوں نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ تو دوستو یہیں ہم رکتے ہیں، اگلی انشاءاللہ تعالی قسط میں ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔